سے مشکل حالات میں بجٹ پیش کیا، بجلی پر 1100 ارب کی سبسڈی دی، 30 روپے 35 پیسے فی یونٹ بجلی بنا رہے ہیں، اس میں 16 روپے حکومت دے رہی ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پوسٹ بجٹ کانفرنس، کہا 500 ارب کا سرکولر ڈیٹ دیا ہے، توانائی کے شعبے کا نقصان دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے، 200 ملین ڈالر کی گیس کا پتہ نہیں کہاں گئی، سری لنکا جیسے حالات ہوئے تو لوگ معاف نہیں کریں گے۔ عوام کا ساتھ چاہتے ہیں، پیٹرول مہنگا کر کے پیسے گھر نہیں لے جا رہے، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی گفتگو، کہا اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں، گیس اور پاور سیکٹر کی سبسڈی ختم کی ہے، ملک کی تاریخ کے 4 بڑے بجٹ خسارے عمران حکومت میں آئے۔ مالی سال 2022-23 کے لیے 9500 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 15% اضافے کا اعلان، 1 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کو ٹیکس چھوٹ، 40,000 سے کم آمدن والے خاندانوں کے لیے 2000 روپے ماہانہ، بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے 364 ارب روپے مختص، چھوٹے دکانداروں سے فکسڈ ٹیکس بجلی بلوں میں لیا جائے گا۔ درآمدی موبائل فون، 1600 سی سی سے بڑی گاڑیاں، ہوائی سفر اور ڈیبٹ کارڈ پر خریداری مہنگی، سولر پینل، ٹریکٹر سمیت زرعی آلات اور بیج سستے، سولر پینل کے لیے قرض بھی دیا جائے گا، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ سے بیرون ملک رقم بھیجنے پر ٹیکس عائد، فائلر کو 1 اور نان فائلر کو 2% ٹیکس دینا ہوگا، رہائش کے علاوہ 2.5 کروڑ مالیت کے دوسرے گھر پر بھی ٹیکس لگے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، ایک ہفتے میں مہنگائی میں 2.67% اضافہ، شرح 23.98% ہو گئی، 7 دن میں 33 اشیاء مہنگی، گھی 28 اور تیل 37 روپے لیٹر مہنگا ہوا، دال، نمک، گوشت، چینی، دودھ بھی مہنگا، ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مہنگائی کے خلاف میدان میں، ضروری اشیاء سستی کرنے کے لیے جامع منصوبہ طلب کر لیا، کہا عام آدمی کو اشیاء مناسب نرخ پر ملنی چاہیے، ڈپٹی اور اسسٹنٹ کمشنر پرائس کنٹرول کے لیے فیلڈ وزٹ جاری رکھیں۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر منی لانڈرنگ کا کیس، وکلاء نے دلائل مکمل کر لیے، عدالت نے عبوری ضمانت سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا، FIA پروسیکیوٹر نے کہا شہباز شریف کا رمضان شوگر مل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں 4 مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ رمضان شوگر ملز اور آشیانہ کے جھوٹے کیسز بنائے گئے، اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا، ملز میں میرا کوئی شیئر نہیں، شہباز شریف کا روسٹرم پر بیان، ان کیسز میں لاہور ہائی کورٹ تفصیلی فیصلہ دے چکی ہے۔ عمران نیازی نے بے بنیاد مقدمات بنائے، ہماری بے گناہی کے ثبوت آ گئے ہیں، لیگی رہنما عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم پر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، 1.5 سال میں FIA 1 روپے کی کرپشن کا ثبوت نہ دے سکی، اب عمران کا کوئک مارچ کروائیں گے، عثمان بزدار پر کرپشن کا الزام۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہم عثمان بزدار کا صوبائی حکومت پر طنز، وزیر خزانہ پنجاب کے لیے تلاش گمشدہ کا اشتہار شیئر کر دیا، کہتے ہیں بجٹ 13 جون کو پیش کرنا ہے، ابھی تک وزیر خزانہ کا نام فائنل نہیں ہو سکا، ان سے متعلق جسے بھی معلومات ہوں وہ پنجاب اسمبلی سے رابطہ کریں۔ خیبر پختونخوا میں 350 کھرب کا بجٹ پیر کو پیش کیا جائے گا، حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گی، بلدیاتی حکومت کے لیے 41 ارب 80 کروڑ مختص کیے جائیں گے، توانائی منصوبوں کے لیے 28 ارب 78 کروڑ کی تجویز، صحت پر 28 ارب 65 کروڑ کی سفارش۔ سیشن عدالت لاہور میں فیکٹری ایریا میں لانگ مارچ کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس، عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 18 جون تک توسیع کر دی، ڈاکٹر یاسمین، محمود الرشید اور اندلیب عباس شامل۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ اور جو بھی ای پی ڈی کر رہا ہے اس کے لیے مجھے کہا ہے کہ کنوے کریں۔ یہ سفر شروع کیا تھا، آپ نے دیکھا 2018 میں 17 میں شروع کیا تھا۔ ہم نے کہا کہ جی جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے، ڈپارٹمنٹ فار امپاورمنٹ آف پیپل ود ڈسیبلٹیز۔ نام بڑا مشکل ہے، میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں۔ ڈی پی ڈی بنایا، اس کا ایک نیا قانون بنایا گیا، ایک کمپریہنسو قانون بنایا گیا، جو میرا خیال ہے بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی اس طریقے کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے جو کہ سندھ حکومت اور سندھ اسمبلی نے کی ہے۔ اس سلسلے میں قانون اسمبلی نے بنایا، ڈپارٹمنٹ کے اوپر تھا کہ جو اس کی ریکوائرمنٹس اس کو فلفل کریں، اور مجھے خوشی ہوئی ہے صادق نعمت صاحب نے جیسے بتایا ہے کہ کس طریقے سے 66 سینٹرز پورے صوبے میں ڈی پی ڈی دیکھ رہا ہے اور ان میں بہتری لا رہا ہے۔ گنجائش بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ جو قانون اسمبلی نے بنایا ہے اس کے تحت ہم وہ سارے سہولتیں مہیا کریں ان سینٹرز کو۔ اس میں خاص طور پہ میں مینشن کرنا چاہتا ہوں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں بے انتہا مدد ملی ہے، جس کے بغیر ہم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ صادق نے نام لیے، میں اس لیے کوئی نام نہیں دوں گا کہ مجھ سے کوئی رہ نہ جائے، لیکن جس نے بھی کام کیا ہے میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پہ یہ نام تو مجھے یاد ہے جو آج جن کے ساتھ اس کورنگی کے سینٹر کے لیے سائن ہوئے ہیں، پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر دونوں، این ای ڈی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، ناپا، آپ کی پائے ان دا اسکائی، توفیق پاشا فارمز، آئی بی اے کراچی۔ یہ اتنے بڑے بڑے نام خود کچھ ہیں کہ ان لوگوں کو جب ہم اٹریکٹ کر سکتے اور ادھر آئے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، صادق نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے اور مجھے مشکل ہی لگتا ہے بیکاز جتنا ہم کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ لیکن مجھے خوشی بڑی ملتی ہے، میں نے پچھلی ایک تقریب میں بتایا تھا کسی تقریب پر، مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے کہ میں باہر سے آ رہا تھا، یہ کچھ 6-8 مہینے پرانی بات ہے، کراچی میں لینڈ کیا، میں جہاز میں اپنا سامان کر رہا تھا تو ایک خاتون تو جہاز میں لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے میرے تک پہنچی اور مجھے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ سی آرٹس میں پڑھ رہا ہے، سی آرٹس میں وہ ہے، اور میں نے پوری دنیا میں گئی ہوں، آبویسلی افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں کسی ڈیولپڈ کنٹری میں جاؤں، لیکن میں نے ہر جگہ دیکھا اور جو سروس یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ایٹ پار ہے دنیا کے کسی ملک میں۔ اور وہ چیز مجھے یاد رہتی ہے، وہ جو ایک اپریسیشن کسی پیرنٹ کی ملتی ہے نا، وہ کافی ہے۔ اور اس وجہ سے میں یہی چاہوں گا کہ یہ دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ مجھے صادق ابھی میں بتا رہا تھا کہ 7-8 مہینے پہلے ہم نے کیبنٹ میں ریشفل کیا تھا اور صادق کو یہ ڈپارٹمنٹ دیا، تو صادق جب پہلی بار میرے پاس آئے تو تھوڑا سا منہ ان کا لٹکا ہوا سا تھا اور ناراض سے تھے کہ آپ نے مجھے یہ کون سا ڈپارٹمنٹ دے دیا، اس میں پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار کام شروع کرو، اور میرے خیال 1 مہینہ بھی زیادہ، 1 مہینے کے اندر وہ میرے پاس آئے اور ہز ورڈز ور آپ نے میرے پہ احسان کیا ہے کہ جو مجھے ثواب مل رہا ہے جو میں خدمت کر سک رہا ہوں۔ اور واقعی یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی جب کام کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس وقت خیال کرتے ہیں۔ سو میں زیادہ بات کیے بغیر آج ہم نے کورنگی کے سینٹر کا افتتاح کیا ہے، ADHD
एडल्ट के लिए इस प्लॉट पे जहाँ अभी हम ये तकरीब कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में यहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा। और मैंने सादिक साहब से कहा है कि इस साल मुझे ये कंप्लीट कराना है। वॉट एवर मनी अगेन मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, मुझे रिपीट कर दे, मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स पीपल। आई डोंट फाइंड पीपल विद पैशन। ये आम आदमी का काम नहीं है, इसके लिए आपको एक लगन चाहिए, एक पैशन चाहिए। मैंने कहा इधर हम रेजिडेंशियल फैसिलिटी बना रहे हैं फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, मेंटल ऑटिस्टिक, बहुत सख्त जरूरत है। ये एक जगह होगी, हमें ख्याल है बहुत ज्यादा हमें इस पर काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम करेंगे और भी बनाए। इसके साथ साथ जैसे बताया इसी साल हमने रखा है, हैदराबाद में हमने फैसिलिटी शुरू की थी। मैंने अभी पता किया, मुझे बताया कि जो हमारी डिफरेंट फैसिलिटीज ऑटिज्म के हवाले से हैं, जो IPMR में गाँव के अंदर हमारी फैसिलिटी है, उसमें तकरीबन 300 बच्चे जो हैं वो तालीम पा रहे हैं। हमारे यहाँ जो गुलिस्तान जौहर में हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसमें 380 के करीब 310 + 72 शिफ्ट वो बच्चे पा रहे हैं। इस सेंटर में 150 से 200 बच्चे इंशाल्लाह ताला आएंगे। मैंने इसको भी फर्दर एक्सपैंड करने की बात की है और ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी बनाएंगे। इसके साथ साथ हैदराबाद में 70 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, DC हैदराबाद भी शायद स्पेशली इसीलिए आए हैं, तो आई नो ही इज अ पैशन फॉर इट। 70 बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, बट हमें एक्सपैंड करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हम सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सक्खर, लाड़कानो, शहीद बेनजीराबाद और बेपुर खास में इस साल ये करेंगे। अगेन हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो लोगों की है और इसी वजह से यहाँ ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। मैं सबसे कहूँगा जो भी मुझे सुन रहा है, इस सेक्टर के अंदर आपने इंटेंशंस की बात की, आई टेल यू आई विल गो टू एनी एक्सटेंट, द कैबिनेट विल गो टू एनी एक्सटेंट, वी विल नॉट केयर वेदर द कोर्ट्स टेक नोटिस ऑफ व्हाई दे आर गिविंग जॉब्स, और ये बहुत होता है। आई डोंट केयर अबाउट देम, आपने कोर्ट करना है तो कर दें, इस काम के लिए हम सब कुछ करेंगे, बट लोग ऐसे चाहिए जो कि पैशन के साथ इधर काम कर सके। एडवाइजर लोग खड़े हो गए, शायद वो नाराज हो गए मेरे से तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे। एक और मैडम मेरम ने बात की है स्पोर्ट्स फैसिलिटी। आई नो इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, चीफ सेक्रेटरी सिटिंग हियर, चीफ सेक्रेटरी साहब फाइंड मी अ प्लेस, इफ यू नीड एनी प्लेस, जो भी है किसी और के अलॉटेड है, कन्वीनियंट लोकेशन पे हमें 4 एकड़ के करीब चाहिए होगा।